نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا 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 على حبيبك خير خلق كلهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه وبناته وعشاقه اجمعین۔ صد بار شکر اس پیدا کرنے والی ذات کا جس کی عنایت کردہ توفیق اور فضل و کرم سے ماہ رجب المرجب کے بابرکت ایام کی ایک چمکتی ہوئی اور خوبصورت دوپہر ہم تمام اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے سنانے کے لیے برادران محترم جناب ملک غلام دستگیر ڈھڈی صاحب، محترم جناب ملک عبد الرحمن ڈھڈی صاحب اور آپ کے جملہ معاونین، اہل خانہ اور اہل علاقہ کی اس خوبصورت بابرکت محفل میں شرکت کا اعزاز حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا آج محترم جناب دستگیر صاحب اور آپ کے جملہ احباب کی دعوت پر یہاں جمع ہونا، قرآن و حدیث، نعت و درود، صلاۃ و سلام میں شریک ہونا اللہ قبول فرمائے۔ روز حشر، روز قیامت اور جنت میں پھر مجھے اور آپ کو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔ محترم و محتشم ذی قدر سادات اعظام، معزز علماء کرام، حفاظ قرآن، بالخصوص محترم جناب قاری عامر جلیل صاحب، صوفی بشیر صاحب، میں منہاج القرآن قائد آباد کے جملہ احباب بالخصوص محترم جناب صفدر صاحب، محترم جناب ملک نواز اترا صاحب، محترم جناب رمضان صاحب، آپ تمام کا مشکور ہوں جن کی بروقت دعوت اور اطلاع کے طفیل آپ کی اور میری ملاقات ہو رہی ہے۔ یقیناً مجھ سے قبل آپ نے تلاوت سماعت فرمائی، پھر ثناخوانی سماعت فرمائی۔ یہ ماہ رجب ہے۔ رجب کے مہینے کو اللہ رب العزت نے دو ایسی سعادتیں دی ہیں کہ قیامت تک کوئی رجب کو بھلا نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک دن اور ایسا روشن دن جو قیامت تک چمکتا رہے گا، اور رجب کی ایک رات جو قیامت تک چمکتی رہے گی۔ رجب کا وہ جو دن تھا جو قیامت تک کوئی بھلا نہیں سکتا، وہ 13 رجب کا دن تھا، اور رجب کی جو رات ہے وہ 27 رجب کی رات ہے۔ 13 رجب اللہ جل مجدہ کا نور، نور ولایت بن کر کعبے میں تشریف لایا۔ 13 رجب کو نور ولایت مولا کائنات کی صورت میں کعبے میں تشریف لایا۔ 13 رجب حضرت علی کی پیدائش کا دن ہے، اور مسجد یہی مسجد حرام ہے۔ کوئی اللہ رب العزت نے نور ولایت کی آمد کے لیے مسجد حرام کا انتخاب فرمایا، اور پھر 27 رجب کو مالک نے نور محمد کو بشری پیکر پر پھر مسجد حرام سے عرش پر بلایا ہے۔ وہ 27 رجب کو ایک بشر کو عرش پہ بٹھایا،
اور 13 رجب کو ایک بشر کو اپنے گھر مسجد حرام میں بھیجا ہے. ایک کو ولایت کی سرداری عطا فرمائی, دوسرے کو رسالت کی سرداری عطا فرمائی. اور دونوں کے لیے, ایک کے جانے کے لیے مسجد حرام کا انتخاب فرمایا اور دوسرے کے آنے کے لیے مسجد حرام کا انتخاب فرمایا. رجب کے یہ 2 عظیم واقعات, ولادت مولا کائنات اور معراج مصطفیٰ. میں نے آپ کے سامنے اس مختصر سے وقت کے لیے سورہ طور کی جو آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کیا ہے. اس میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے, وَاصْبِرْ, کہ میرے مصطفیٰ صبر کر. صبر کا اللہ نے حکم دیا ہے. نعمتوں پر شکر کیا جاتا ہے, خوشیوں پر مسکرایا جاتا ہے, اور صبر ہمیشہ مشکلوں پر کیا جاتا ہے. صبر ہمیشہ دکھوں پر کیا جاتا ہے. اور اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ تم شکر ادا کرو, میں نعمتوں میں مزید اضافہ کروں گا. کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ مزید نعمتیں عطا کرے, تم نعمتوں کا شکر عطا کرو. اللہ نے تمہیں صحت دی ہے, اللہ نے تمہیں دولت دی ہے, اللہ نے تمہیں زمینیں دی ہیں, اللہ نے تمہیں عزت دی ہے, اللہ نے تمہیں رہنے کے لیے گھر دیا ہے, اللہ نے تمہیں بیٹے دیے, بیٹیاں دی ہیں. اللہ رب العزت کی جتنی نعمتیں ہیں اس مالک کا وعدہ ہے, اور وہ اپنی وعدوں سے کبھی پھرتا نہیں ہے. کہ جتنی نعمتیں تیرے پاس ہیں فقط تو رب کا شکر ادا کر, وہ ربوں کے وعدہ کرتا ہے وہ مزید عطا فرمائے گا, وہ مزید عطا فرمائے گا. شکر پر نعمتیں مزید عطا فرمائے گا. اور جس رب نے تمہیں خوشیاں دی ہیں, اگر کبھی کبھار تیری زندگی میں دکھ آئے, دکھ ضرور آئیں گے, کسی کی زندگی میں تھوڑے, کسی کی زندگی میں کم. اگر کوئی شخص کہے کہ مجھے صرف خوشیاں ملیں, مجھے صرف نعمتیں ملیں, اللہ چاہے تو ایسا کر سکتا ہے, مگر اس کا ایک نظام حیات ہے, نظام کائنات ہے. انسان کی زندگی میں دکھ کیوں آتے ہیں, انسان کی زندگی میں آزمائشیں کیوں آتی ہیں, انسان کی دنیا میں امتحانات کیوں آتے ہیں. سنو دوستو, ہر دکھ, درد اور امتحان اللہ کا عذاب نہیں ہوتا. کہ کوئی بیمار ہو جائے تو آپ کہیں اللہ اس سے ناراض ہو گیا, کسی کا بیٹا فوت ہو جائے آپ کہیں اللہ اس سے ناراض ہو گیا, کسی کا نقصان ہو جائے آپ کہیں گے کوئی تو گناہ کیا تھا. نہ, ہر دکھ, درد, امتحان اللہ کی ناراضگی کا وجہ نہیں ہوتا. کچھ لوگوں کو رب جب اپنے قریب لانا چاہتا ہے انہیں تھوڑا سا دکھ دیتا ہے اور انہیں پاس بلا لیتا ہے. چونکہ خوشیوں میں, نعمتوں میں بندہ گم ہو جاتا ہے اور وقت نہیں نکل پاتا. جن بندوں کو رب اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے انہیں آنسو دے دیتا ہے, انہیں دکھ دینا چاہتا ہے. ہمیشہ رب نے اپنے پیاروں کو امتحانات دیے ہیں, پیاروں کو دکھ دیے ہیں. بیماریاں اگر عذاب ہوتی تو کوئی نبی ولی بیمار نہ ہوتا. اولادوں کا فوت ہونا اگر سزا ہوتا تو مصطفیٰ کے بیٹے کبھی فوت نہ ہوتے. اور اگر اولادوں کا ذبح ہونا کوئی رب کی طرف سزا ہوتا تو علی اکبر و علی اصغر, امام زین العابدین بیمار نہ ہوتے, علی اکبر کی گردن کبھی حسین کے سامنے نہ کٹتی. آزمائش, امتحان رب چنیدہ بندوں کو دیکھتا ہے. اللہ دیکھتا ہے کہ خوشیوں پہ تو ہر کوئی اللہ اللہ کرتا ہے تم میں سے کوئی کہ رب دکھ دے پھر بھی وہ اللہ اللہ کرے. خوشیاں دینے پر تو ہر کوئی مسکراتا ہے کوئی کہ جس کو دکھ ملے پھر وہ سجدے زیادہ کرے, جس کو بیماری ملے پھر وہ رب کے قریب آ جائے. اگر کسی نے ایسا کیا تو خوشیوں میں جو تو نے شکر ادا کیا اس کے بدلے نعمتیں, وہ جو تو نے عبادتیں کی ہیں, حج, نماز, روزہ, جہاد, اس کے بدلے جنتیں ملیں گی. اور جو دکھ درد تیری زندگی میں آیا, اگر تم نے صبر کیا, نمازوں, جہاد, شہادت کے بدلے جنتیں ملا کرتی ہیں. دکھوں پر صبر کے بدلے فقط جنت نہیں, ان اللہ مع الصابرین. اے انسان تو دکھوں پر صبر کر, اللہ تیرا ہو جائے گا. ایک جنت ہے اور ایک رب کی ذات ہے. چاہتے یہ ہو کہ اللہ تیرا ہو جائے تو مشکل حالات میں صبر کر, شکوہ نہ کر.
مشکل حالات میں رب کی رضا پہ راضی ہو جا، اللہ تیرا ہو جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبھی خود منہ سے بیماری نہ مانگو، کبھی خود منہ سے امتحان نہیں مانگنا، کبھی اپنے منہ سے دکھ نہیں مانگنا، آ جائیں تو صبر کرنا، اپنے منہ سے نہ مانگنا چونکہ تو بڑا کمزور ہے، اپنے لبوں سے امتحان نہ مانگنا، اگر اللہ کی طرف سے آ جائے پھر اس پہ صبر کرنا۔ ایک دکھ پر صبر کئی تہجدوں سے زیادہ اجر عطا فرما دیتا ہے، کئی صدقوں سے زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ حاضرین مکرم، میرے آقا کو اللہ نے حکم دیا وَاصْبِرْ، رب کے محبوب ہیں، کائنات میں خوشیاں اور نعمتیں بانٹنے والی ہستی محمد مصطفیٰ ہے، آپ کے اشاروں پر کائنات رقصاں ہے، آپ اشارہ کرے تو دنیا کا نظام چلتا ہے۔ آج میں یہاں سے لے کر یہاں تک اگر کہوں کہ اپنے دکھ گن کے بتاؤ تو ہم میں سے ہر ایک کا اپنا اپنا دکھڑا ہے۔ کوئی کہے گا میرے بیٹے نہیں ہے، یہ میرا دکھ ہے، کوئی کہے گا میرا گھر نہیں، یہ میرا دکھ ہے، کوئی کہے گا میں بیمار ہوں، یہ میرا دکھ ہے، کوئی کہے گا مجھے پڑوسی تنگ کرتے ہیں، یہ میرا دکھ ہے، کوئی کہے گا میرا باپ فوت ہو گیا، میں یتیم ہوں، یہ میرا دکھ ہے، کوئی کہے گا میری اولاد فوت ہو گئی، یہ میرا دکھ ہے۔ دکھ تو یہی ہے نا کہ میں غریب ہوں، بھوکا ہوں، اور کیا دکھ ہوں گے انسانی زندگی میں کہ میں لاچار ہوں۔ جتنے دکھ ہیں آپ کے اور میرے، سکھ زندگیوں میں زیادہ ہیں، دکھ کم ہیں۔ یہاں سے لے کے یہاں تک میں ساروں کو کہوں کہ اپنے اپنے دکھ گنو اور جاؤ پوری اکھلی مولا کے دکھ اکٹھے کر دو، سارے امتحانات اکٹھے کر دو۔ تیرا میرا ایک دکھ سارے اکھلی مولا نہیں، خوشاب کے دکھ درد اکٹھے کر لو۔ اے انسان، جتنے دکھ تیرے ساری زندگی میں آئے ہیں سیرت رسول کو دیکھ، جتنے دکھ ساروں نے تنہا تنہا برداشت کیے وہ سارے مل کے مصطفیٰ کی زندگی میں آئے۔ شاید آپ کو یہ بات مبالغہ لگے، لیکن آپ میں سے کوئی کہے کہ مجھے یہ دکھ ہے، وہ آپ کو سیرت رسول میں آئے گا۔ کوئی کہے میں یتیم ہوں، تیرا تو باپ بعد میں فوت ہوا، میرے آقا کی ولادت سے پہلے ان کا باپ فوت ہو گیا تھا۔ تیری ماں تو بوڑھی ہو کے فوت ہوئی، اور میرے آقا بھی 6 سال کے ہیں کہ میرے آقا کی والدہ فوت ہو گئی۔ وہ کیا کئی دن تک تو کہے گا آٹا بازار میں نہیں ملتا، بڑا پریشان ہوں، پیسے ہاتھ میں لے کے۔ اور یہ در مصطفیٰ تھا کہ 3 دن تک آقا کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ کیا رب کے خزانوں میں کمی تھی؟ یہ ایک راز ہے جس کو سمجھنا ایمان کی بلندی ہے۔ میرے محبوب سے اللہ کو پیارا اور کون ہوگا؟ اللہ رب العزت نے جب حکم دیا نا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، میرے مصطفیٰ رب کی خاطر صبر کر، اپنے رب کے حکم پر صبر کر۔ وہ کوئی دکھ درد امتحان اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں آتا۔ سوچئے تو صحیح، ذرا میں آپ کے سامنے جھلک رکھتا ہوں آج معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خوبصورت جلسے کے موقع پر کہ میرے آقا ابھی ماں کے پیٹ میں ہے کہ آپ کا والد فوت ہو گیا۔ اور عرب زمانے میں جو بچہ یتیم پیدا ہوتا اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا، اسے بدنصیب، بدشگونی کہ یہ یتیم پیدا ہو گیا ہے۔ لوگ اس گھر میں نہیں آتے تھے کہ یہاں عورت بیوہ ہو گئی ہے، بیوہ عورت کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا کہ اس بدبخت ہے، اس کی وجہ سے اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے، بدنصیب ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ماں کے بطن میں ہیں اور آپ کا والد پہلا فوت ہو، یعنی دنیا میں حضور تشریف لائے تو یتیمی کے نام کے ساتھ تشریف لائے۔ 6 سال کے ہیں، ابھی دن آئے ہیں دیکھنے کے، خوشی کے، کھیلنے کے، اور آپ کی ماں فوت ہو گئی۔ باپ بھی نہیں، ماں بھی فوت ہو گئی، اور ہیں رب کے محبوب، اور ہیں وہ جن کی خاطر کائنات بنائی گئی۔ اور جب میرے آقا کے والدہ فوت ہوئی تو ذمہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے اٹھایا۔ میرے آقا کے دادا کا نام کیا ہے بولیں؟ حضرت عبد المطلب نے ذمہ اٹھایا کہ اب پوتا پالنا میری ذمہ داری ہے، اور دادا نے دن رات
ایک کر دیے پوتے کے نام پر، خدمت کی حق ادا کر دیا اور پوتے کی پوری توجہ دی، مگر اللہ کا کرنا کہ وہ دادا بھی جلد دنیا سے رخصت ہو گیا، ماں گئی، باپ گیا، دادا گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے 10 چچا عطا کیے تھے۔ حضرت عبد المطلب کے 11 بیٹے تھے۔ حضرت عبد المطلب میرے آقا کے دادا جان، آپ جب وصال فرما گئے تو اللہ رب العزت نے حضرت عبد المطلب کے بیٹوں میں مصطفیٰ کی خدمت کے لیے جس ہستی کو چنا، آپ سن کے حیران ہوں گی کہ پورے خاندان میں سے جس ہستی کو اللہ نے اب مصطفیٰ کی خدمت کے لیے چنا تو اس ہستی کا نام علی کے بابا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابو طالب حضور کے چچا جان ہیں، جن کا انتخاب میرے آقا کی خدمت کے لیے کیا۔ ابھی میرے آقا بچپنے میں ہیں کہ ابو طالب نے ذمہ اٹھا لیا، اپنے بچوں کا خیال چھوڑ کر مصطفیٰ کے لیے دن رات حاضر کھڑے ہوتے تھے۔ اپنے ہاتھ سے علی کا بابا لقمے کھلاتا تھا میرے آقا کو، ساری رات حضور کو سلا کے خود پہرا دیا کرتا تھا، اور پوری عرب دنیا سے ٹکر لی۔ میرے آقا جوان ہوئے، میرے آقا 40 برس کے ہوئے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اعلان نبوت فرمایا، جب میرے آقا نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، تو دوستو سب سے پہلے جس ہستی نے حضور کی حفاظت کے لیے تلوار لہرائی، میرے بھتیجے محمد اللہ کا نام لیجئے اور اپنے دین کا کام کیجئے، نہ کافروں سے ڈریے، نہ مشرکوں سے ڈریے، یہودی عیسائیوں سے نہیں ڈریے، یہ تیرا چچا ابو طالب کھڑا ہے، پوری دنیا سے ٹکر لے لوں گا، کوئی مصطفیٰ کے قریب نہیں آنے دوں گا۔ اور حضرت ابو طالب نے یہ وعدہ نبھایا، پھر علی کے بابا نے یہ وعدہ نبھایا۔ میرے آقا کی عمر 40 سال اور آپ کے چچا جان آپ سے بھی بڑے، اور نبھایا۔ آج افسوس اس بات کا ہے کہ آج کلمہ پڑھنے والے لوگ، آج تقریریں کرنے والے لوگ حضرت ابو طالب کے ایمان کی دلیلیں ڈھونڈتے ہیں کہ پتہ نہیں مسلمان ہے بھی صحیح کہ کون آئی، پتہ نہیں کلمہ پڑھا بھی تھا کہ نہیں پڑھا تھا۔ آج کے لوگ ابو طالب کے ایمان کی دلیلیں ڈھونڈتے ہیں، اور ابو طالب کے ایمان کی دلیلیں ڈھونڈنا بھی کوئی قابل برداشت ہے، ان کا کفر ثابت کرتے ہیں۔ بتائیے ایک گزرا ہوا شخص اور نبی کا ہو چچا اور آقا کا خدمتگار ہو، وہ کافر ثابت ہو بھی جائے تو تجھے مجھے کیا فائدہ ہے، اسلام کو کیا فائدہ ہے؟ اگر ابو طالب کو ہم کافر بنا بھی لیں تو تجھے مجھے دین کو کیا فائدہ ہے؟ در حقیقت یہ بغض علی ہے دلوں میں، جو ابو طالب کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، وگرنہ ہم کیسے مان لیں کہ جس بندے نے 50 سال مصطفیٰ کی خدمت کی اور وہ بغیر ایمان کے دنیا سے رخصت ہو جائے، جس نے حضور پر زندگی قربان کر لی ہو اور وہ بغیر ایمان کے چلا جائے، کوئی دلیل ہمارے ذہن میں نہیں بیٹھتی۔ جن کو کافر کہنا تھا قرآن نے کہہ دیا، تبت یدا ابو لہب، ابو لہب بھی اسی خاندان کا تھا، تبت یدا ابو لہب، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ ابو جہل کے کفر سے بھی پردہ ہٹا دیا گیا۔ جن کو قرآن اور حدیث نے کافر ثابت کیا ہم بھی علل اعلان کہتے ہیں، اور جس کے بارے میں قرآن اور حدیث خاموش ہیں تو ہم کیوں کہیں ان کو؟ آج کس وجہ سے ابو طالب کے بے ایمانی کی دلیلیں ڈھونڈی جاتی ہے؟ میں ایک ہی بات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ حضرت ابو طالب نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کا ذمہ اٹھایا، اپنے ہاتھ سے لقمے توڑ کے حضور کو کھلایا کرتے تھے، اپنے لبوں میں چبا کے حضور کو کھلایا کرتے تھے، سردیوں کے دنوں میں اپنی چادر اتار کے حضور پر ڈال دیا کرتے تھے، ایک چادر میں ساتھ سوتے تھے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، مصطفیٰ کی خدمت کے لیے اللہ کے پاس کوئی مومن بندہ نہیں تھا؟ اللہ کسی مسلمان بندے کی ڈیوٹی نہیں لگا سکتا تھا؟ بقول شخص سے کہ اگر ابو طالب کا ایمان نہیں تھا تو معاذ اللہ اللہ کے پاس کوئی بندہ ہی نہیں تھا کہ اپنے پاک نور کو ایک نجس بندے کے ہاتھ میں دے دیا، ایک غیر مسلم کے ہاتھ میں دے دیا۔ عقل تسلیم نہیں کرتی۔ اور آپ سن کے حیران ہوں گے کہ تیرا میرا بھی شجرہ ہے،
ہم بھی اپنے باپ دادا کے نام لکھے ہوئے ہیں لیکن پردادا تک یا اس سے دادا تک اس کے بعد ہمیں پتہ نہیں ہوتا. یا ملا بھی لیں شجرے تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ پتہ نہیں پردادے کا دادا مسلمان تھا بھی کہ نہیں تھا. کسی کا شجرہ نسب جا کے سکھوں سے ملتا ہے, کسی کا شجرہ نسب جا کے ہندوؤں سے ملے گا, کسی کا شجرہ نسب جا کے کسی سے ملے گا. اور صحابہ کرام کوئی یہودیوں سے مسلمان ہوا تھا, کوئی عیسائیوں سے مسلمان ہوا تھا, کوئی مشرکوں سے مسلمان ہوا تھا. صحابہ کرام ایک شجرہ محمد مصطفیٰ کا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرے کی حفاظت خود اللہ نے فرمائی ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے عبد المطلب تک, میرے آقا کے دادے تک, میرے آقا نے فرمایا اللہ نے میرے شجرے کی حفاظت فرمائی ہے. میں پاک باپ سے پاک ماں میں منتقل ہوتا رہا ہوں, پاک سلب سے پاک رحم میں منتقل ہوتا رہا ہوں. میرے آقا نے فرمایا میرے سارے شجرے میں کوئی بھی نکاح کے بغیر شادی نہیں ہوئی. نبی گزرے ہیں, ولی گزرے ہیں. شجر مصطفیٰ کی حفاظت پاکیزگی کا اہتمام خود رب نے کیا ہے, جو آدم علیہ السلام حضرت ابراہیم اور اسماعیل سے ہوتے ہوئے حضرت عبد المطلب تک آئی ہے. اس شجرہ میں ہر عورت پاک, ہر مرد پاک, ہر عورت نکاح, ہر مرد کا نکاح. اور اس میں نبی گزرے ہیں عبد المطلب تک, اور عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ, عبداللہ کا بیٹا محمد مصطفیٰ, عبد المطلب کا بیٹا ابو طالب, ابو طالب کا بیٹا علی المرتضی. سنیں اور سمجھو اے آقا کے اس میں جمع ہونے والوں, رب نے جو شجرہ مصطفیٰ کے لیے پاک چنا تھا وہی شجرہ علی المرتضی کو عطا فرمایا ہے. وہی شجرہ ابو طالب کا ہے جو عبداللہ کا ہے. جو خاندان رب نے مصطفیٰ کی نبوت کے لیے چنا تھا, علی کی ولایت کے لیے بھی رب نے وہی شجرہ چنا ہے, وہی خاندان چنا ہے. عبد المطلب تک ایک خاندان, اور پھر ایک ابو طالب آیا. حضرت علی کی والد محترمہ کی بات سنیے. میرے آقا نے فرمایا علی کی ماں فاطمہ بنت اسد نے سگی ماؤں سے بڑھ کر میری خدمت کی ہے. سگی ماؤں سے بڑھ کر جس نے خدمت کی وہ علی کی ماں فاطمہ بنت اسد ہے. اور حضرت فاطمہ بنت اسد کے کلمے میں کسی کو شک نہیں, چونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی اور میرے آقا نے خود ان کا جنازہ پڑھا. میرے آقا نے کفن کے لیے اپنی چادر عطا فرمائی. اور علی کی ماں کو جب قبر میں اتارا جانے لگا تو میرے آقا پہلے خود قبر میں لیٹے, اترے, وہ قبر کو خبردار کیا ہے قبر کوئی عام عورت نہیں آ رہی, مصطفیٰ کو پالنے والی آ رہی ہے, مصطفیٰ کی ماں آ رہی ہے, علی کی ماں کا مقام ہے. اور میرے دوستو اوپر کے شجرے کی بات تو آپ نے سن لی ہے. تیرے میرے اور کل کائنات کے شجرے چلتے ہیں بیٹوں سے. جن کے بیٹے نہیں ان کا شجرہ بند, جن کے بیٹے مر جائیں ان کا خاندان ختم. ایک روئے زمین پر سادات ہیں, ایک مصطفیٰ کی ذات ہے. میرے مصطفیٰ یہ بھی تیرا مقام ہے, یہ بھی تیرا معجزہ ہے. دنیا کی نسلیں چلتی ہیں بیٹوں سے, ایک زمین پر مصطفیٰ ہے. پیارے تیری نسل کے لیے رب نے فاطمہ الزہرا کا انتخاب فرمایا ہے. آج جو آل رسول کہلائے گا وہ فاطمہ الزہرا کی اولاد سے ہوگا. آج جو سادات ہوں گے وہ فاطمہ الزہرا کی اولاد سے ہوں گے. اور خالق کائنات نے علی سے پہلے کا شجرہ بھی اکٹھے رکھا. ایک درمیان میں ابو طالب آئے, اور علی کی بات بھی رب نے خاندان ایک رکھا کہ جو اولاد علی ہوگی وہی اولاد آل مصطفیٰ ہوا کرے گی. جو اولاد آل مصطفیٰ ہے وہی آل فاطمہ علی ہے. گویا اس ایک ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ آگے بھی خاندان ایک ہے, پیچھے بھی خاندان ایک ہے. اب درمیان میں ایک باپ آ گیا. میرا ایک سادہ سا سوال ہے, کیا اللہ کے پاس ایک بندہ ایسا نہیں تھا کہ جس پر کوئی اعتراض ہو؟ حضرت ابو طالب کی جگہ کوئی مومن نہیں تھا, مگر رب نے ابو طالب کو رکھا بھی درمیان میں اور حضور کا خدمتگار بھی رکھ دیا ہے. حضرت ابو طالب کو ہم کس منہ سے کہہ دیں کہ وہ ایمان سے محروم گئے تھے؟ بس ایک ہی روایت پر بات کو کلوز کر کے آگے معراج کی طرف آتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا تھا, یہودی تھا, یہودی خاندان سے تھا, باپ بھی یہودی مذہب پر تھا. حضور کو دیکھا تو محبت ہو گئی, یہودی نوجوان, اور آقا کو دیکھا تو محبت ہو گئی. نماز نہیں پڑھتا تھا,
باقی دین کے کاموں میں شریک نہیں ہوتا تھا. ہائے ہائے جہاں کملی والا بیٹھا ہوتا سامنے آ کے بیٹھ کے تکا کرتا تھا, دیکھا کرتا تھا. وہ اتنی محبت تھی. اور جب کبھی آقا کوئی کام کہتے تو مسلمانوں سے پہلے وہ بھاگ کے جاتا کہ آقا کی خدمت کریں. یہ چند دن کی محبت تھی, چند دن کی دوستی تھی. کچھ عرصے بعد وہ نظر نہ آیا. کسی نے اطلاع دی یا رسول اللہ وہ جو بچہ یہاں بیٹھتا ہے فلاں یہودی کا بیٹا وہ شدید بیمار ہے. ہائے لجپال رحمت للعالمین, وہ یہودی ہے. آج تو ہم اپنوں کے پاس نہیں جاتے, آج تو کلمہ گو سے تعلق رکھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہے کہ یہ فلاں پیر کا مرید ہے, یہ فلاں جماعت سے ہے, ہم اس کے پاس نہیں جاتے. یہ فلاں مسجد نماز پڑھتا ہے, ہم اس کے پاس نہیں جاتے. آج اتنی دوری آ گئی ہے, نبی کے عشق کے دعوے کرنے والے کے دلوں میں اتنی نفرت پیدا ہو گئی ہے. اور میرے آقا نے فرمایا چلو وہ یہودی ہے نا, پھر بھی میرے آقا اس کے گھر اس کی عیادت کرنے چلے گئے. صحابہ کو لے کے اس بچے کے پاس گئے تو نگاہ نبوت نے دیکھ لیا کہ آخری سانسیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کو, بچے کو دعوت دی کلمہ پڑھنے کی. فرمایا بیٹا کلمہ پڑھ لے, مسلمان ہو جا. چونکہ یہودی تھا, باپ سرانے کڑا تھا, اس نے باپ کو دیکھا, گویا اجازت مانگ رہا ہے کہ باپ اجازت دے گا کہ نہیں دے گا. رب نے کرم کیا, باپ نے بیٹے کی نگاہوں سے سمجھ لیا کہ بیٹا کیا کہنا چاہتا ہے. فرمایا بیٹا اللہ کے نبی, مسلمانوں کے نبی تیرے پاس کھڑے ہیں, جیسے مسلمانوں کے نبی کہتے ہیں تو ویسے ہی کر لے. جو تیری خوشی ہے, لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی اور کلمہ پڑھنا شروع ہو گیا. اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد الرسول اللہ. کلمہ جاری ہو گیا. کیا خوش نصیبی کہ حضور کلمہ پڑھا رہے ہیں, وہ پڑھ رہا ہے, ادھر کلمہ پڑھا, لبوں پر مسکراہٹ آ گئی, روح جدا ہو گئی. سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جس بندے نے چند دن میرے آقا کی خدمت کی, چند دن حضور سے محبت کی, رب کو گوارا نہ تھا کہ بغیر کلمے کے فوت ہو جائے. بے ایمان ہو کے چلے. میں کیسے مان جاؤں کہ جس ابو طالب نے ساری عمر مصطفیٰ کی خدمت کرے, اب بھی اسے جنت نہ ملے, اب بھی اسے رب راضی نہ ہو. پازیٹیو رہیے. حضور کے چچا اور علی کے بابا ہونے کی حیثیت سے ہمیں یقین ہے کہ جنت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے. حاضرین مکرم, یہ درمیان میں مسئلہ آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دکھوں کی بات کر رہا تھا کہ حضرت ابو طالب نے ذمہ اٹھا لیا کہ اب میرے ذمہ ہے, اور میرے آقا نے اعلان نبوت فرما لیا. حضرت ابو طالب نے اپنی پوری قوت بھتیجے کی حفاظت پر لگا دی. نبوت کے 6 سال پورے گزرے, آقا لوگوں کو دعوت دے رہے تھے. اب شہر والوں نے دیکھا کہ نہ یہ بندہ دعوت چھوڑتا ہے نہ لالچ مانتا ہے. انہوں نے کہا آپ کے قدموں میں سونے کا ڈھیر لگا دیں گے, بس ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں. پھر حضور کافر کی حکومت آپ کو دے دیتے ہیں, مگر یہ توحید کی بات نہ کریں. جو جس مذہب پہ چلنے دے, جس مذہب پہ چلنے دے, توحید کی بات نہ کریں, آپ اپنا مذہب. مگر میرے آقا کسی کے کہنا نہ لالچ میں نہ ڈر دھمکی سے نہیں رکے. آج بک جاتے ہیں لوگ, آج ڈر جاتے ہیں, آج دل میں بات چھپا لیتے ہیں. مگر میرے آقا نے پوری سوسائٹی سے ٹکر لی, اور اس ٹکر میں محافظ ابو طالب علی کا بابا ہوا کرتا تھا. سوسائٹی نے سوچا کہ ایک طریقہ کریں, ان سے تعلقات ہی ختم کر دیں, نہ آئے نہ ہم جائیں گے, نہ دیکھے تے نہ دکھا. اس اصول کے تحت بائیکاٹ کر دیا کہ کچھ آنا جانا ختم, کھانا پینا. دکانداروں کو منع کر دیا کہ جو محمد کے ساتھ ہے اس پر سودا نہیں بیچنا. 3 سال میرے آقا نے, یہ لاک ڈاؤن سے ہم گھبراتے ہیں, چند ماہ 1-2 ماہ ہم گھروں میں پھنسے تھے, بتائیے کیا صورتحال تھی. 2 دن بازار بند ہوتے ہیں, ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے, ساری زندگی دھرم برم ہو جاتی ہے. اور میرے آقا پر کفار نے 3 سال لاک ڈاؤن رکھا. ملنے ملانے پر پابندی, کھانے پینے پر پابندی, شہر میں آنے پر پابندی. پورا شہر ایک طرف ہو گیا تھا چند خاندان کے افراد اور چند مسلمانوں کے. اور اے نبی سے محبت کرنے والوں, کئی دن ان 3 سالوں میں اللہ کا نبی پتے کھا کر دن گزارا کرتا تھا. جڑی بوٹیاں, پتے, پھل عرب میں کم ہوتا تھا, پانی نہیں ملتا تھا, کھانا نہیں ملتا تھا. کبھی بکریوں کا دودھ تصور کیجئے, 3 ماہ نہیں کہہ رہا,
36 ماہ کہہ رہا ہوں، نبوت کا 7واں سال، 8واں سال، 9واں سال۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس طرح تنگ کریں گے تو دین اسلام کو چھوڑ دیں گے، نکل آئیں گے کہ بس ہم نہیں کرتے، مگر کفار تھک گئے اور محمد مصطفیٰ ساتھیوں سمیت ڈٹے رہے، حق پر ڈٹے رہے۔ میرے آقا جب انہوں نے بائیکاٹ ختم کیا، لاک ڈاؤن ختم ہوا، یہ صلح ہو گئی، میرے آقا واپس آئے تو ایک نئے عزم کے ساتھ، ایک نئے جذبے کے ساتھ پھر دین کا پرچار شروع کر دیا، دعوت توحید دی، اسلام کو پھر پھیلایا۔ یہ نبوت کا 9واں سال تھا جب مکہ والوں نے حضور کی بات نہ سنی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ میں مکہ سے 60 میل دور، طائف ایک شہر ہے، وہ عرب کا دوسرا خوشحال شہر تھا، 60 میل دور طائف، اور طائف کی زمینیں آباد تھیں، وہاں بڑے بڑے سردار زمینوں والے ملک بستے تھے جن کے نام زمینیں تھیں، وہاں پھل، سبزیاں اور فصل اگتے تھے، ٹھنڈا علاقہ تھا جیسے مری اور کشمیر ہے پاکستان میں۔ طائف آج بھی جائیں تو یہی صورتحال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ اب مکہ سے نکل کے طائف والوں کو دعوت دیں، نہ پاس گھوڑا ہے نہ پاس اونٹ ہے، ایک ساتھی ایک غلام حضرت زید بن حارثہ کو لے کے پیدل سفر کر کے گئے، اور آبادی کے 3 بڑے سردار منتخب کیے کہ پہلے ان کو دعوت دیں، جب علاقے کا وڈیرا اور سردار ٹھیک ہو جائے تو علاقہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ نے سردار کو برکت عطا فرمائی ہے۔ گھر کا بڑا اگر نمازی ہو تو گھر والے اس کو دکھانے کے لیے بھی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ گھر کا بڑا اگر حق پہ ڈٹ جائے تو خاندان بھی سدھر جاتا ہے۔ عموماً گھر کے بڑے کی وجہ سے پورا گھر بگڑا ہوا ہوتا ہے، گاؤں کے سردار نمبردار کی وجہ سے پورا گاؤں بگڑا ہوتا ہے۔ اگر بڑا بندہ ذمہ داری سنبھال لے تو نچلے حالات خود درست ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کلکم راعٍ، تم میں سے ہر ایک سربراہ ہے، اور لوگوں کے گناہ کا سربراہ سے پوچھا جائے گا کہ تجھے اللہ نے عزت دی تھی، تجھے اللہ نے پگ دی تھی، تجھے اللہ نے چیئرمینی دی تھی، تجھے اللہ نے ناظمی دی تھی، تو علاقے کا چٹپوش، بتا تو نے علاقے کے لیے کیا کیا ہے، پوچھا جائے گا۔ جس کو اللہ نے زمینیں دی ہیں اسے پوچھا جائے گا۔ میرے آقا نے 3 بندوں کا انتخاب کیا کہ ان کو دعوت دیں گے، اگر انہوں نے دعوت قبول کر لی تو طائف سارا سدھر جائے گا۔ 60 میل ان کی خاطر پیدل سفر کرنے والا مصطفیٰ جب طائف پہنچا تو لوگوں نے سیدھے منہ بات نہ کی، بات سننا گوارا نہ کی، ان 3 سرداروں نے بیٹھنے تک کا نہیں کہا۔ اور روایات ہوتے ہیں نا علاقے کے کہ دشمن کو بھی پانی چائے کھانا پوچھ لیا جاتا ہے، اور ہوٹل نہیں تھے، دشمنوں کو بھی، عرب مہمان نوازی میں مشہور تھے، دشمن کو بھی ٹھہراتے تھے، کھانا پانی پوچھتے تھے۔ لیکن جب میرے آقا نے دعوت حق اور دعوت توحید دی اور میرے آقا نے بتوں کو چھوڑنے کا کہا، پورا طائف اکٹھا ہو گیا، کسی نے کھانا نہ دیا، پینا نہ دیا، بیٹھنے نہیں دیے، بلکہ امتحان یہ آیا کہ علاقے کے اوباش جسے لفنگے کہتے ہیں، لوفر نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور ان کے ہاتھ میں پتھر دے کے کہا یہ بندہ ہمارا دشمن ہے، ہمارے خداؤں کا دشمن ہے، معاذ اللہ یہ مجنون ہے، پتھر مار مار کے اس کو آبادی سے نکالو۔ تصور کریں، ایک کہا ہوتا نا کہ نکل جائیں ہمارے علاقے سے، ہم آپ کی بات نہیں سنتے، یہ اور بات ہے، مگر میرے آقا آگے اور علاقے کے نوجوانوں کے ہاتھ میں پتھر، مذاق بھی اڑاتے ہیں، نعرے بھی کستے ہیں، ہنستے بھی ہیں، اور پتھر حضور کو مارتے ہیں، مگر حضرت حارث زید دیکھتے کہ جہاں بھی پتھر آتا وہ اپنا سر آگے کر کے حضور کو بچا لیتا تھا، اپنا سینہ آگے کر کے حضور کو زخموں سے بچا رہا تھا۔ پتھر کھاتے رہے حتیٰ کہ ایک بڑا پتھر حضرت زیر کے سر پر لگا اور وہ پھٹ گیا، خون آپ کے چہرے پہ آیا، بدن پہ آیا، حضرت زید زخمی ہوئے تو پتھر حضور کو لگنے لگے، میرے آقا کے بدن سے بھی لہو بہنے لگا، پنڈلیاں حضور کی چھلنی ہو گئی، گائل ہو گئیں، اور خون جسم سے بہہ کے حضور کے جوتے تک چلا گیا۔ روایت میں ہے کہ خون جسم سے بہہ کے تلوے تک گیا اور جوتا خون کی وجہ سے حضور سے چپک گیا۔ دوستو،
آج تیار دین ہمارے پاس ہے، آج ہم جشن مناتے ہیں، آج ہم خوشیاں مناتے ہیں، آج ہم نعرے لگاتے ہیں۔ کبھی سوچو تو صحیح اس کے پیچھے کیا کیا قربانیاں ہیں، کیا کیا محنتیں ہیں۔ پتھر لگتے لگتے خون بہنے لگا تو رستے میں میرے آقا بیٹھ گئے، وہ پھر بھی پتھر مارتے رہے۔ اور ذرا اس جملے پر غور کیجئے کہ آقا بیٹھ گئے اور پتھر جسم پر لگ رہے تھے، دو نوجوان آگے آئے اور پیچھے سے آواز آئی اس کو سیدھا اٹھاؤ، پتھر صحیح نہیں لگ رہے، جڑ کے نہیں لگ دے، پیسے اٹھاؤ۔ اور پھر حضور کو کھڑا کر کے دوبارہ پتھر مارے گئے۔ اس منظر کا تصور کیجئے اور بات اگلی پہ غور کیجئے۔ میرے آگا چل پڑے، رستے میں ایک باغ آیا 4 دیواری والا، حضور اپنے زید کو لے کے باغ میں چلے گئے۔ چونکہ علاقے کا باغ تھا، نوجوان اندر نہیں آئے۔ میرے آقا اندر گئے، چشمے سے ہاتھ چہرے سے خون دھویا اور بیٹھے۔ سامنے بندے بیٹھے تھے، اللہ کا کرنا کہ باغ بھی دشمن کا نکل آیا، عتبہ اور شیبہ کا باغ نکل آیا۔ انہوں نے دور سے حضور کو اور حضرت زید کو خون میں لت پت دیکھا، انہیں بھی رحم آ گیا۔ انہوں نے اپنے نوکر کو کہا جاؤ انگور کا ایک تازہ گچھا توڑ کر ان مہمانوں کو دے دو۔ نوکر گیا اور ایک گچھا انگور کا تازہ توڑ کے حضور کے سامنے رکھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انگور کا دانہ توڑا تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگور کا دانہ توڑ کے بسم اللہ پڑھ کے جب آقا نے منہ میں رکھا، وہ نوکر حیران رہ گیا کہ اے مسافر، تو اللہ کو کیسے پہچانتا ہے؟ تو نے یہ کلمہ کہاں سے سیکھا؟ عرب میں تو رب کو ماننے والا کوئی نہیں ہے، طائف کی آبادی میں تو اللہ کو جاننے والا نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے ہمیں انگور لا کے دینے والے، تو بتا تو کون ہے؟ اس نے بتایا میں عتبہ اور شیبہ کا نوکر ہوں، میں غلام ہوں، اس باغ کا مالی ہوں، اور میں وہاں دور نینوا کے ملک سے گاؤں سے آیا ہوں۔ جب میرے آقا نے سنا کہ نینوا سے آئے ہو، کہا ہاں۔ حضور نے فرمایا میرے بھائی یونس بن متی علیہ السلام کی بستی سے آئے ہو۔ یہ اخبارات کا زمانہ نہیں تھا، یہ ٹی ویوں کا زمانہ نہیں تھا، یہ فیس بک کا زمانہ نہیں تھا، کوئی اشتہارات کا زمانہ نہیں تھا۔ وہ غلام حیران ہوا کہ آپ ہمارے علاقے کے یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ نے یونس کے بابا کا نام بھی بتایا، تعارف کرایا۔ وہ غلام حیران ہوا کہ آپ اللہ کو بھی جانتے ہیں، یونس کو بھی جانتے ہیں۔ یونس علیہ السلام حضور سے پہلے گزر چکے تھے، آپ پیغمبر تھے۔ میرے آقا نے فرمایا یونس بھی اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کے نبی ہوں، وہ میرے بھائی ہیں اور وہ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ اس نوجوان نے جب اپنے علاقے کے پیغمبر کا نام عرب کے ایک زبان سے سنا، فرمایا جو بندہ یونس کو جانتا ہے، یونس کی نبوت کو جانتا ہے، اس کے خاندان کو جانتا ہے، میں غلام ہو کے آپ کو سچا نبی مانتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اللہ کو ایک مانتا ہوں اور آپ کی نبوت کا اقرار کرتا ہوں۔ حضور خوش ہوئے کا شکر ہے مولا، طائف میں کوئی سی ایک کو تو حق کی سمجھ آ گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ۔ حاضرین مکرم، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھایا، اب میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے۔ بڑے غور سے سنیے تاکہ میں تقریر کے اختتامی حصے کی طرف آؤں۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے، کہا مولا دعا لمبی چوڑی ہے مگر میں موسیقی کی مناسبت سے 2 جملے آپ کی نظر کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا اے اللہ، اگر تو ان خون اور پتھروں سے راضی ہے تو تیرا مصطفیٰ بھی راضی ہے۔ میں اتنے دور سے چل کے آیا، ان کو کلمے کی دعوت دی اور انہوں نے پتھر مارے، پانی تک نہیں پوچھا۔ مولا تو دیکھ رہا ہے کہ تیری خاطر کی، اگر تو اس پہ راضی ہے تو تیرا نبی بھی اس پہ راضی ہے۔ ماں باپ پہلے نہیں، بھائی بھی پہلے سے نہیں، بیٹے بھی نہیں، چچا بھی چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف آئے، یہاں بھی پتھر کھائے۔ یہی وہ سال ہے کہ بہت سارے نقصانات ہوئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی یہ دعا کی کہ فرشتہ آ گیا جبرائیل علیہ السلام۔ فرمایا یا رسول اللہ، میرے ساتھ ملک الجبال ہے،
پہاڑوں کا فرشتہ آیا ہے، اللہ نے اختیار دیا ہے، آپ حکم دیجئے ان کو۔ پہاڑوں کا فرشتہ آگے آیا، فرمایا یا رسول اللہ ان لوگوں نے آپ کو تکلیف دی، پتھر مارے، آپ اجازت دیں کہ میں دونوں پہاڑ ملا کے ان پورے خاندان طائف کو ختم کر دوں، یہاں بندہ نہیں رہے گا، آپ کو انہوں نے تکلیف دی۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں ہے پہاڑوں کے فرشتے، میں مٹانے کے لیے نہیں آیا، میں تو آباد کرنے کے لیے آیا ہوں، میں دکھ دینے کے لیے نہیں آیا، میں تو سکھ تقسیم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ خون بہ رہا ہے، صدمے تازے ہیں، اور ابھی ابھی انہوں نے دشمنی کی، مگر میرے آقا کی لجپالی دیکھیے، شان رحیمی دیکھیے، اور امت کا درد دیکھیے کہ موت کے فرشتے کچھ نہیں کہنا، پتھر مجھے لگے ہیں نا، میں رب سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ انہوں نے میری قدر نہیں کی، مجھے امید ہے اس کی آنے والی نسلیں اللہ کلمہ عطا فرما دے گا، کہ جنہوں نے پتھر مارے میرے آقا نے ان کی اولادوں کے لیے بھی دعا فرمائی۔ وہاں سے نم آنکھ کے ساتھ دکھ درد لے کے میرے آقا طائف سے نکلے، راستے میں ایک وادی نخلہ آتا ہے، وہاں میرے آقا رکے تو جن آ گئے، سارے جماعت بن گئے، اور انسان کی بھی حصی پہ روئے، یا رسول اللہ آپ نے انسانوں کا اتنا بھلا کیا اور یہ انسان آج آپ کو مانتا نہیں ہے، کلمہ نہیں پڑھتا، ہم جن حاضر ہو گئے، ہمیں قرآن بھی پڑھائیے اور ہمیں کلمہ بھی پڑھائیے ہے۔ پوری وادی جنات سے بھر گئی، اور میرے آقا نے ان کو کلمہ پڑھایا تو دل کو کوئی تسلی ہوئی کہ چلو انسان نہ صحیح، جنات نے تو حق قبول فرمایا۔ دوستو یہ رجب کا مہینہ تھا، میرے آقا مکہ تشریف لائے، یہاں آپ کے سگے چچا جان گھر سے باہر جتنی دشمنی ہوتی تھی، جو ہستی آپ کی حفاظت کرتی تھی وہی حضرت ابو طالب دنیا سے رخصت ہو گئے، وصال فرمایا انہوں نے۔ بہت بڑا غم تھا، ہر دکھ درد وہ برداشت کرتے تھے، گھر کے سارے کام وہ کرتے تھے، آج وہ سگا چچا جو آپ کا محافظ کی طرح آج وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ باہر کے لوگوں نے رستہ دیکھ لیا، گند آپ کے دروازے کے سامنے پھینکنے لگے اوباش، اور اپنے ویڑے کا گند سنبھال کر حضور کے گھر پھینک جاتے۔ کئی دنوں کے بعد آقا کے گھر میں ہانڈی پکتی اور وہ گند پھینک جاتے۔ صبح حضور اٹھتے اندھیرے میں تو دروازے کے سامنے کانٹے رکھ دیتے تھے، آقا باہر نکلتے تو کانٹوں میں الجھ کے رہتے، انہیں کچھ نہ کہتے، کانٹے ہٹا کے سائیڈ پہ رکھ دے۔ باہر تکلیف ہوتی، گھر میں آپ کی وفا شعار بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو مکہ کی امیر ترین عورت تھی، حضرت فاطمہ کی اماں جان تھی، ساری دولت بیوی کے طور پر حضور پر اور دین پر قربان کر دی۔ باہر جتنا دکھ درد آتا، حضرت فاطمہ اپنے شوہر محمد مصطفیٰ کی ایسی خدمت کرتی، ایسے لفظ کہتی، ایسی تسلی دیتی کہ حضور دکھ بھول جاتے تھے۔ گھر میں سکون ہونا تو بندہ کاروبار اچھا کر سکتا ہے، معاشرے میں اچھا کردار ادا کر سکتا ہے، اور گھر میں سکون نہ ہو تو اثرات باہر پڑتے ہیں۔ وفا شعار بیوی، اللہ کا کرنا کہ چچا بھی اسی سال فوت ہو گیا، اور آپ کی زوجہ خدیجۃ الکبریٰ یعنی گھر کے اندر جو سکون تھا وہ بھی رخصت ہو گیا، اور سوسائٹی میں جو آپ کے محافظ تھے وہ بھی رخصت ہو گئے، اور اسی سال طائف والوں نے پتھر بھی مارے اور مکہ والوں نے بھی آواز نہ سنی۔ میرے آقا جب بھی مصلی پر بیٹھتے امت کی غم میں آنسو بہاتے، دل میں درد تھے، ماں باپ پہلے سے نہیں، دادا بھی گئے، چاچا بھی گئے، زوجہ بھی گئی، اور ابھی لوگ اسلام بھی قبول نہیں کر رہے۔ اسلام کو آئے ہوئے 10 سال ہو گئے، امت کی بھی حصی پر، کافروں کے ظلم جور اور دشمنی پر میرے آقا جب بھی مصلی پر بیٹھتے آنسو بہاتے۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، 27 کی رجب کی رات تھی، رب نے فرمایا جبرائیل تیاری کرو، آج عرش اور فرش کو چمکا دو، سواری لے جاؤ اور میرے مصطفیٰ کو بٹھا کے عرش پہ لے آؤ۔ رب چاہتا تو مکہ میں بھی دیدار کرا سکتا تھا، اللہ چاہتا تو مکہ میں بھی ملاقات عطا فرما سکتا تھا، مگر اصل
बला बेअब्दिही, जितने दुख दर्द लोगों ने दिए हैं, अबू तालिब के विशाल, खदीजतुल कुबरा के विशाल से जो दुख आया, मेरे मुस्तफा दुनिया सो जाए, 27 रजब की रात है, जमीन वालों को जमीन पे छोड़कर, फरिश्तों को आलम में नूर में छोड़कर आओ, रब तुम्हें अर्श पे बिठा के, सामने बिठा के, पर्दा हटा के, अपना हुस्न दिखा के तेरे सारे दुखड़े दूर करना चाहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शान मुस्तफा। बंदा बहुत भी बीमार हो ना और बंदे का महबूब आ जाए, बंदे का शेख पीर आ जाए, बंदे का पसंदीदा बंदा घर आ जाए ना पूछने के लिए, तो बंदा बीमारी भूल जाता है। बंदा बहुत नुकसान में हो और अपना दोस्त आ जाए और थोड़ी सी तसल्ली दे, बंदे का दिल बाग बाग हो जाता है। रब जानता था कि मुस्तफ़ा कैसे खुश होंगे। जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, जाओ ये सवारी 70,000 फरिश्ते, मेरा मुस्तफ़ा गमज़दा है, 1.25 लाख पैगंबरों से मुलाकात करा देना, फिर हर आसमान पे प्रोटोकॉल से इस्तकबाल करा देना, सिदरतुल मुंतहा तक ले आना। आगे रब खुद अपने महबूब का इस्तकबाल करने वाला है, ताकि मेरे महबूब का दिल बहल जाए, दिल राजी हो जाए। रब अपने मुस्तफ़ा को दिखाए कि ये दुनिया वाले तेरी कदर नहीं जानते, देख तो सही रब के हाथ तेरी कदर कितनी है। काबा नीचे, मस्जिद नीचे, बशर नीचे, नूर नीचे, सिदरतुल मुंतहा नीचे, अर्श नीचे, और मुस्तफ़ा तू और तेरी जूती को रब ने कायनात से बुलंद कर दिया ताकि सारे दुखड़े दूर हो जाएं। जी कर दे तेनू सामने बिठा के दर्द पुराने छेड़ा। हाज़रीन मुकर्रम, जिस पर मैं बात खत्म करता हूँ, जब मेरे आका सिदरतुल मुंतहा गए, ये आपके ज़ौक़ के लिए वक्त मेरा पूरा हुआ चाहता है। सिदरतुल मुंतहा जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं यहां से आगे नहीं जा सकता, मेरे पर जल जाएंगे। बहुत तवज्जो कीजिए, मैं सिर्फ 5 मिनट में सारे को समेटना चाहता हूं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं इससे आगे गया तो मेरे पर जल जाएंगे। पता है ना आपको, ये बात सुनी हुई है, मैं पहली दफा तो नहीं कह रहा। फरिश्ता होके कहता है कि या रसूल अल्लाह, मैं आगे गया तो मेरे पर जल जाएंगे। जिब्रील कोई नया नहीं है, 1.25 लाख पैगंबरों से राबता है इसका, जलने को भी जानता है और बचने को भी जानता है। जिब्राइल जानता है कि मुस्तफा ने गुनहगारों से वादा किया हुआ है, कलमे का ख्याल तुम रखना, मुस्तफा तुम्हें जहन्नुम में जलने नहीं देगा। जो मुस्तफा का हो जाए उसे आग नहीं जला सकती। साथ मुस्तफा हो और कोई चीज जला दे। और मेरे आका ने, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ऐसे जुमले कहे थे, जब दुश्मन आया ना, हजरत अबू बकर सिद्दीक थोड़े गमज़दा हुए, डरे। मेरे आका ने फरमाया, ला तहज़न, डर नहीं, इन्नल्लाह माना, मैं हाँ ना तेरे नाल, अल्लाह हमारे साथ है। हजरत अबू बकर सिद्दीक को मेरे आका ने तसल्ली दी कि न डरो, हम तेरे साथ हैं। आज जिब्राइल ने कहा, आगे गया तो जल जाऊंगा। मौका था, हुजूर ने कहना था, जिब्राइल न डर, मैं साथ हूं। जिसके साथ मैं होता हूं वो जलता मरता नहीं है। मगर जिब्राइल ने कहा, मैं नहीं जा सकता, जल जाऊंगा। तुझे मुझे आका ने फरमाया, शफाअत करूंगा, दोज़ख से बचाऊंगा, कब्र में भी आऊंगा। मगर जिब्राइल को एक बार भी हुजूर ने नहीं कहा, चलो आ मैं जिम्मेदार हूं। एक बार भी नहीं कहा मेरे आका ने कि आओ मैं ले जाता हूं, क्योंकि मुस्तफा भी जानते थे कि क्यों रुक रहे हैं और जिब्राइल भी जानते थे। एक बार भी मेरे आका ने नहीं कहा कि आओ तुम्हें ले चलता हूं। अगर हुजूर कह देते, हाय हाय आशिकों ने यहाँ क्या। उस्ताज़ुल मुकर्रम फरमाते हैं कि यहाँ अगर सैयदना अबू बकर सिद्दीक होते, जिब्राइल अलैहिस्सलाम की जगह सिदरतुल मुंतहा पे सैयदना अबू बकर सिद्दीक होते और उसे कहा जाता कि आगे गए तो जल जाओगे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने तो इजाजत ले ली ना कि मैं आगे नहीं जाना चाहता, जल जाऊंगा। कहा यहाँ अगर अबू बकर होते तो वो कहते आगे जाऊंगा, परवाने का काम ही जलना है। दुनिया ये तो कहेगी परवाना शमए मोहम्मद पर कुर्बान हो गया था, जल के राख हो जाऊंगा मगर रुकूंगा नहीं। जिब्राइल अलैहि ये इसके सिद्दीक समझाने के लिए था, ये नहीं कि हजरत अबू बकर, जिब्राइल अलैहिस्सलाम बुज़दिल थे, हुक्म खुदा था कि तू रुक जा। अब जिब्राइल को क्यों रोका है ये तो एक जुमले में बताऊंगा, मगर इस मौके पर जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आगे नहीं गए ना, हुजूर तन्हा जाने लगे।
تو جاتے ہوئے میرے آقا نے پتہ ہے کیا کہا؟ جبرائیل تو جا تو نہیں سکتا، میں جہاں جا رہا ہوں کوئی کام میں ہی تداس۔ ایک بندہ لاہور سرگودا نہیں جا سکتا اور دوسرا جا رہا ہے تو وہ آفر کرتا ہے کہ کوئی کام میں ہی تداس۔ یہ بڑا بندہ چھوٹے کو کہتا ہے کہ کوئی کام ہے تو بتا، کام تیرا کروا رہے سو۔ اور یہ کیوں کہا؟ جبرائیل کا کیا کام ہوگا؟ آپ کے میرے تو عدالت کچہری کے کام ہوں گے، جبرائیل کا کیا کام ہوگا؟ کہ جبرائیل رک گیا سدرۃ المنتہا پہ اور میرے آقا عرش اولا پہ جا رہے ہیں۔ میرے آقا نے پوچھا جبرائیل کوئی کام ہے تو بتا۔ جبرائیل کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ وہ بیمار ہوتا ہے، نہ اسے موت آنی ہے، نہ اسے مکان کی ضرورت ہے، نہ اسے نوکریوں کی ضرورت ہے، نہ اسے بچوں کی ضرورت، کوئی بھی نہیں ہے۔ جبرائیل کیا کام بتائے گا؟ رہی بات جنت دوزخ کا بھی رولا اس کا نہیں ہے، وہ کنفرم جنتی ہے۔ اور قرب الہی، ارے جبرائیل کا مقام قرب تو دیکھیے، اللہ نے پیغمبر 1.25 لاکھ بدلے ہیں مگر وہی لے جانے والا فرشتہ ہر دور میں ایک ہی جبرائیل رہا ہے۔ ہر پیغمبر کے پاس جبرائیل علیہ السلام رہے۔ اب جبرائیل اور کیا مانگے گا؟ ذرا سوچئے اور کیا مانگے گا؟ یہ رولے رپے تو مانگنے کے یہ یا پیٹ کے ہوتے ہیں یا بیماری کے ہوتے ہیں یا صحت کے۔ پیروں کے پاس لوگ جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ جی دکان نہیں چل رہی، پتر کو نہیں جی، زمین کو نہیں، بنا بھیڑ دن جی۔ یہ پیروں کے پاس سارے رولے یہی ہوتے ہیں۔ جبرائیل کو تو ایسا کام ہی نہیں۔ میرے آقا نے پوچھا جبرائیل کوئی کام ہے تو بتا۔ ہمیں لگتا ہے جبرائیل کی کوئی حاجت نہیں ہوگی، مگر جبرائیل نے موقع ڈھونڈا۔ اب پتہ ہے، اب یہ کہ میں جبرائیل کا سوال بتاؤں، پتہ ہے میرے استاذ المکرم حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی یہاں راز کی بات کرتے ہیں، نقطے کی بات کرتے ہیں، اور ایسے پردے ایک عاشق اور نگاہ والا اٹھا سکتا ہے۔ پتہ ہے حضور نے جبرائیل سے کیوں پوچھا کو کام میں ہی تدس؟ دراصل جبرائیل کا ایک قرض اتارنا تھا۔ قرض ہم کہتے ہیں نا، اس میرے پیو نال نیکی کی تھی، یہ سارے ڈاڈے نال نیکی کی تھی۔ میرے آقا نے قرض اتارنا تھا۔ کون سا؟ جب نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے بھانبڑ میں ڈالا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا تھا، ادھر ادھر آ گئے، اور جبرائیل علیہ السلام آئے اور آگ میں کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، حضور کوئی خدمت ہے دسو۔ ایک بندہ پانی میں بہہ رہا ہے اور آپ نہر کے کنارے کھڑے ہو کے کہتے ہیں جناب کو خدمت ہے دس۔ اب آپ نے اسے چائے پلانی ہے، آپ نے اسے شربت پلانا ہے، کھانا کھلانا۔ ایک بندہ بہہ رہا ہے، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پکڑ کے باہر نکالے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا حضور کوئی خدمت، کوئی حکم؟ ہائے ہائے بے نیازی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اما الیک فلا، میرا تیرے نال کیرا کام ہے، تو میرے کیرے کام دا نہیں۔ اما الیک فلا، جو رب جس کی خاطر جل رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم نے یہ نہیں فرمایا جبرائیل مجھے بچا، مجھے آگ سے نکال۔ اما الیک فلا کا مجھے کوئی حاجت نہیں ہے۔ جبرائیل نے یہ حضرت ابراہیم سے پوچھا تھا جو میرے آقا کے جد امجد ہے، دادا ہے۔ آج میرے آقا نے جہاں جبرائیل کا پر نہیں جا سکتا، آقا نے قرض اتار دیا۔ جبرائیل تو نے ابراہیم سے پوچھا تھا، آج ابراہیم کا پوتا محمد مصطفیٰ تجھ سے پوچھتا ہے کوئی کام میں تدس، کوئی بات ہے تو بتا۔ یہ قرض بھی اتار دیا۔ اب جبرائیل علیہ السلام نے پتہ ہے کیا بات کی ہے؟ کام تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جبرائیل کیا مانگے گا، کچھ بھی نہیں، مگر فرمایا یا رسول اللہ یہ رات ایسی رات ہے، یہ مقام ایسا مقام ہے کہ آج رب سے آپ جو مانگیں گے رب قبول کرے گا۔ میری بھی درخواست قبول کروائیے۔ کیا؟ کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پل ہے، اس پل کا نام پل صراط ہے۔ ہر کوئی اس سے گزرے گا تب جنتی ہوگا۔ جتنے بڑے بڑے نام ہیں ہر ایک کو پل پر سے گزرنا پڑے گا، اور کیا حاجی، کیا غازی، کیا نمازی، ہر ایک کو پل پر سے گزرنا پڑے گا۔ جو گزرے گا وہی جنتی۔ یا رسول اللہ مجھے اتنی اجازت دلا دیجئے کہ جب آپ کے امتیوں کی گزرنے کی باری آئے رب مجھے اجازت دے میں پل صراط پر بچھا دوں، آپ کی امت میرے پر تیزی سے گزر جائے۔ چونکہ پل صراط
تلوار سے تیز ہے اور بال سے باریک ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے تیرے میرے لیے دعا مانگی کہ جب یہ لوگ گزریں اللہ مجھے اجازت دے اور میں پر رکھوں اور آپ کی امت دوڑتی میرے پر پہ گزر جائے۔ جبرائیل تیرا میرا کیا لگتا ہے؟ جبرائیل تیرا میرا اتنا خیال کیوں کر رہا ہے؟ دوستو دراصل مسئلہ یہ ہے جبرائیل جانتے تھے کہ مصطفیٰ کیسے راضی ہوتے ہیں۔ جبرائیل نے یہ گر بتایا کہ جو امت غریب کا حال پوچھے اس سے مصطفیٰ راضی ہو جاتے ہیں، جو مصطفیٰ کی امت کا خیال رکھے اس سے مصطفیٰ راضی ہوتے ہیں۔ تیرے میرے لیے پر کی بات کرنے جبرائیل نے اپنا ڈھولا راضی کر لیا تھا۔ نہ جانے آقا کتنے خوش ہوئے ہوں گے کہ جبرائیل کو میری گناہگار امت کی فکر ہے۔ جبرائیل علیہ السلام معراج کی رات ایک گل بتا گئے ہیں کہ اگر اے امتیوں نبی کو خوش کرنا ہے تو نبی کی امت کی خدمت کرو، جو نبی کی امت کی خدمت کرے گا نبی اس سے راضی ہو جائے گا۔ اگر حق پوچھتے ہو تو منہاج القرآن کا مشن یہی ہے، عوامی تحریک کا منشور یہی ہے کہ عوام کی خدمت کی جائے، لوگوں کے دکھ درد پورے کیے جائیں، ختم کیے جائیں، علم پہنچایا جائے، غلط فہمیاں آنسو پونجے جائیں۔ میرے آقا نے فرمایا جو میرے امتی کا ایک مسئلہ حل کرے گا میں محمد میدان حشر میں اس کے 10 مسئلے حل کروں گا۔ مسئلے حل کرنا فقط سیاست نہیں ہے، غریب اور گناہگار امتی کو سیدھا رستہ دکھانا در حقیقت مصطفیٰ کو خوش کرنا ہے۔ امتی کو کا جو بھلا کرے اسے جو سیدھے رستے پہ لگائے اس کے دنیاوی مشکلات حل کرے، ڈائریکٹ مصطفیٰ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور مصطفیٰ کو خوش کرنے ہی کے لیے رب نے مصطفیٰ کو عرش پر بلایا تھا، وگرنہ وہ رسولوں کے سردار پہلے سے تھے، رب کے محبوب پہلے سے تھے۔ عرش پر بٹھا کے او ادنا کا مقام عطا کر کے بخشش کا اعلان فرما کے مصطفیٰ کے دکھڑے دور کر دیے تھے۔ کہنے کی تو باتیں اور بہت ہیں مگر وقت پورا ہوا چاہتا ہے۔ حاضرین مکرم، یہ دراصل معراج مصطفیٰ اللہ نے مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، مقام مصطفیٰ دکھانے کے لیے کیا ہے۔ اور اے امتیو اگر تم مصطفیٰ کو راضی کرتے ہو تو اللہ نے 2 کام دیے ہیں کہ جس سے خدا بھی راضی ہے مصطفیٰ بھی راضی ہے، کہ یہ 2 کام تم کرو، نبی بھی مسکرائیں گے تمہارا نام سن کر اور اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ کیا؟ ایک کام معراج کی رات اللہ نے مصطفیٰ کے ذریعے بھجوایا، وہ ہے نماز۔ 5 وقت کی نماز معراج کی رات رب نے عطا فرمائی کہ جا کے اپنے امتی کو نمازی بنا دے، اللہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اسی 27 رجب جو پرسوں گزری ہے اس رات نماز فرض ہوئی ہے، میرے آقا لے کے آئے ہیں، اور صبح فجر کے بعد حضور نے حکم نماز سنایا ہے، اور ظہر کی نماز پہلی فرض نماز زمین پر ادا کی گئی ہے۔ 5 وقت کی نماز ہے۔ مولا اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا پچھلے گناہ معاف کروں گا، عمر میں برکت دوں گا، رزق میں برکت دوں گا، دعائیں قبول کروں گا۔ جو خوشی مصطفیٰ تجھے عرش پر بیٹھ کر ہوئی ہے، الصلاۃ معراج المؤمن، جو امتی وضو کر کے مصلی پہ آئے گا جو ہی وہ سجدہ ادا کرے گا ہر سجدے میں اتنی لذت دوں گا جو بندے کو عرش پہ جانے سے ہوتی ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز رب سے ملاقات کا نام ہے کہ اس نیت سے وضو کر کے میں رب سے ملنے جا رہا ہوں، اس نیت سے مسجد اور مصلی پہ جا میں رب سے ملنے آ رہا ہوں۔ فرمایا یا رسول اللہ نمازوں میں لذت نہیں آتی، کہ نمازیں صرف رکعتیں گننے کا نام نہیں ہے، نماز رب سے ملاقات کا نام ہے، کہ اللہ کا ذکر اور نماز ایسے کر کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، کہ اللہ میرے سامنے ہے اور میں نماز ادا کر رہا ہوں، ایسی نماز پڑھ کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ بہت بڑا مقام ہے کہ جب محبوب نظر آئے بندے کو دنیا کی آگ پانی اور کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ فرمایا اگر تو اتنی جرت نہیں کر سکتا تو نماز ایسی پڑھ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ ہم جب مسجد میں نماز پڑھتے ہیں نا تو دھیان سے پڑھتے ہیں، بندے دیکھیں گے کہ یہ کس طرح کی نماز پڑھتا ہے۔ لوگوں کے ڈر سے ہم نماز تسلی سے پڑھتے ہیں اور تنہا پھر اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں۔ استاد کے سامنے اگر ہم سبق دہراتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو ڈر کے پڑھتے ہیں استاد میری غلطی پکڑے گا۔ اگر یہ تصور اللہ کے بارے میں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، کہ کوئی نماز میں نہ غلطی آئے نہ خیال آئے نہ شیطان آئے، اور ہر نماز میں رب سے ملاقات جتنی لذت آ جائے،
یہ دوسرا کام، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اگر مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا صلو، اے ایمان والو جتنا وقت ملتا ہے اتنا مصطفیٰ پر درود بھیجا کرو۔ یہ رب نے حکم دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے درود پڑھے؟ نماز کا طریقہ بھی آقا نے بتایا۔ فرمایا کیفا، ہم کیسے نماز پڑھیں؟ آقا نے فرمایا یوں پڑھو، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں کر رہا ہوں ویسے تم کرو، تمہاری نمازیں ہو جائیں گی۔ درود کا حکم آیا کہ یا رسول اللہ آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ اللہ نے فرمایا کہ نبی پر درود بھیجو۔ میرے آقا نے فرمایا اگر مجھے راضی کرنا ہے مجھ پر بھی درود بھیجو اور میری آل پر بھی درود بھیجو، میری آل پر بھی درود بھیجو۔ دعا کرتا ہوں کہ آج کی معراج کی محفل خالق کائنات محترم جناب غلام دستگیر صاحب، ملک عبدالرحمن صاحب اور ساروں کی طرف سے اس کو قبولیت عطا فرمائے، اور حضور کو جو معراج عطا فرمائی اس کی خوشی کا اللہ پوری امت مسلمہ کو حصہ عطا فرمائے۔ مجھے اور آپ کو 5 نمازیں محبت سے ادا کرنے اور زیادہ سے زیادہ درود پاک بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ بے لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت، بے لاکھوں سلام نقش پا کے نگی، جن کو تر سے زمین چال کی زیب و زینت، بے لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت، بے لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت، بے لاکھوں سلام۔ اور ایک دو تین کیا لاکھوں سر کٹ گئے، ان کی منسوس عزت، بے لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت، بے لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت، بے لاکھوں سلام۔ کیجئے بند آنکھیں نصیر اور پھر بھیجئے ان کی صورت، بے لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت، بے لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت، بے لاکھوں سلام۔ سلام اس پر کہ جس کا ذکر فرشتے سننے آتے ہیں، سلام اس پر کہ جس کا تذکرہ قرآن کرتا ہے، اور سلام اس پر کہ جس کا ذکر خود رحمان کرتا ہے۔ السلام ہے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، اور یہ سلام آج زانا ہو قبول۔ العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ ربنا تقبل منا ذکرک و ذکر حبیبک و عبادک الصالحین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء والنداء،
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أعمالنا قليل وذنوبنا كثير وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين نحن عبادك الضعيف أنت قوي وارحمنا يا أرحم الراحمين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا تقبل منا إنك أنت الستار العيوب إنك أنت غفار الذنوب فاغفر ذنوبنا جميعا انک انت غفور رحیم. یا الہ العالمین میرے بھائیوں کی اس محفل کو قبولیت عطا فرما. جو دوست احباب دور دراز سے چل کے آئے ہر قدم کے بدلے انہیں نگاہ مصطفیٰ عطا فرما. ہر قدم کے بدلے اپنا کرم اور فضل فرما. ہم تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کی معافی عطا فرما. ماہ رجب کے آخری لمحات ہیں میرے اللہ. ماہ رجب کے طفیل ہم تمام کی ساری دعائیں قبول فرما. بالخصوص اہل خانہ نے جس محبت اور جس نیت سے محفل کی ہے سال بھر اس کی برکتیں عطا فرما. سال بھر اس گھرانے اور اس خاندانوں کو دکھ درد مصیبتوں سے حفاظت خاص عطا فرما. برکات محمدی عطا فرما. جتنے دوست احباب بھائی بشمول اہل خانہ ہم میں سے جن کے ماں باپ عزیز اقربا رشتہ دار وصال فرما چکے ہیں، جتنا ذکر کیا سورہ فاتحہ سورہ اخلاص صدقہ و خیرات تمام کے طفیل محترم جناب غلام دستگیر صاحب کے خاندان میں جتنے وصال فرما چکے ہیں تمام کی قبروں میں آج معراج کا نور عطا فرما. شفاعت مصطفیٰ کی برکات عطا فرما. ثانیاً ہم میں سے جن کے باپ ماں عزیز اقربا رشتہ دار قبروں میں ہے، جتنے دوستوں نے ہاتھ اٹھائے آمین کہے، تمام کے اہل جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کو بھی بخشش عطا فرما. شفاعت مصطفیٰ عطا فرما. ہم میں سے جن کے ماں باپ زندہ ہیں خدمت کی توفیق عطا فرما. ہم میں سے جو بیمار ہیں بالخصوص اس گھرانے میں جتنی بیماریاں تکلیفیں ہیں، ہمارے گھروں میں جو دکھ درد بیماریاں ہیں، انت شافی انت کافی یا الہ العالمین شفا تیرے ہاتھ میں ہے. ہر موذی مرض سے چھٹکارا عطا فرما. ہماری دعاؤں اور ہماری دواؤں میں اثر عطا فرما. خصوصاً بالخصوص اس کووڈ-19 کرونا وائرس سے یا اللہ یہ ہمارے گناہوں کی شامت ہے یا تیرا امتحان ہے مولا. ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے، یہ وبا ہے یا افواہ ہے، اس سے چھٹکارا عطا فرما. اس نے ہنستے بستے گھر بازار اور مسجدیں اجاڑ دی ہیں یا اللہ اس موذی مرض سے چھٹکارا عطا فرما. اس امتحان سے خاتمہ فرما. صحت کاملہ عطا فرما. ہم میں سے جس کو اثرات ہیں صدقہ قرآن کی آیات شفا کا اس کے اثرات سے دور فرما. صحت عطا فرما. قرآن کے صدقے صاحب قرآن کے صدقے قاری کربلا کے صدقے ہم تمام کو اس مرض سے محفوظ رکھ. گناہوں سے حفاظت عطا فرما. اپنے بڑوں کی عزت اور چھوٹوں کی تربیت کی توفیق عطا فرما. ہم میں سے جو بے اولاد ہیں صدقہ اولاد مصطفیٰ کا تمام بے اولادوں کو اولاد اور نرینہ اولاد عطا فرما. یا میرے اللہ نفع والی بارشیں عطا فرما. باران رحمت عطا فرما. زمین کو سیراب کرنے والی بارشیں عطا فرما. ہمارے پھلوں کو ہماری سبزیوں کو ہمارے اجناس کو ہمارے اناج کو زمینی اور آسمانی آفتوں سے حفاظت عطا فرما. زلزلوں سے سیلاب سے اس پورے علاقے کو محفوظ فرما. اللہم انی اسأل منک فضلک ورحمتک بحق فاطمہ انک انت فاطر السماوات والارض صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد برحمتک یا رب.